بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں محبت الہی اور محبت کا ثبوت اس کے بارے میں بیان کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے سو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جسے وہ خود دوست رکھے گا، اور وہ لوگ بھی اسے دوست رکھیں گے۔ اور نیز اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ دُونَ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے سوائے اور دل کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ تبارک و تعالی سے کرنی چاہیے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سنا کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے میرے دوست کی اہانت کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کیا، اور مجھے کسی چیز کے متعلق اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ ایک مومن کی روح قبض کرنے میں ہوتا ہے۔ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور میں اس کو تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں، حالانکہ اس کو موت سے چارہ نہیں، اور میرا بندہ کسی ایسی چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا جو مجھے ان احکام کے ادا کرنے سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے اس پر فرض کیے، اور میرا بندہ ہمیشہ نوافل ادا کرنے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ پس جب میں نے اس کو اپنا دوست بنا لیا تو میں اس کا کان اور آنکھ اور پاؤں اور زبان ہو جاتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ اللہ لقاءہ۔ جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دیکھنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا احب اللہ العبد قال لجبرائیل یا جبرائیل انی احب فلانا فاحبہ فیحبہ جبرائیل ثم یقول جبرائیل لأہل السماء ان اللہ تعالی قد احب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء ثم یدعو اللہ قبول فی الارض فیحبہ اہل الارض وفی بعض الرؤیات مثل ذالک۔ جب اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، میں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں، پس تو بھی اس کو دوست رکھ۔ سو جبرائیل اس کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جبرائیل اہل آسمان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو دوست بنا لیا ہے، پس تم بھی اسے دوست بنا لو۔ پس اہل آسمان اسے دوست بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو
اہل زمین میں بھی مقبول بنا دیتا ہے تو اہل زمین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور بعض روایات میں اہل الارض کی جگہ مثل ذالک ہے، یعنی اہل سما کی طرح اہل زمین بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کے لیے اور بندے کی خدا کے لیے درست ہے، اور کتاب و سنت اس پر ناطق و شاہد ہے، اور ساری امت اس پر متفق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے اوصاف سے متصف ہے کہ اولیاء اللہ اس کو دوست رکھتے ہیں اور وہ بھی ان کو دوست رکھتا ہے۔ اور محبت کے لغوی معنی کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ حبا بکسر ہا سے ماخوذ ہے، اور وہ بیج ہیں جو صحرا میں زمین پر گر پڑتے ہیں، پس لوگوں نے محبت کا نام حب کر دیا، اس لیے کہ حیات کا اصل اس کے اندر ہوتا ہے، جیسا کہ نباتات کے اصول بیج کے اندر ہیں۔ اور جس طرح بیج صحرا میں گر کر مٹی میں چھپ جاتا ہے، پھر اس پر بارش ہوتی ہے، آفتاب چمکتا ہے، سردی اور گرمی اس کو پہنچتی ہے، اور وہ بیج زمانوں کے تغیر و تبدل سے متغیر نہیں ہوتا، مگر جب اس کا وقت آن پہنچتا ہے تو وہ اگ آتا ہے، پھول نکالتا ہے اور پھل دیتا ہے۔ اسی طرح محبت دل میں جگہ پکڑتی ہے، حضور و غیبت، بلا و محنت، راحت و لذت اور فراق و وصال سے وہ متغیر نہیں ہوتی۔ اس مفہوم کو کسی شاعر نے اپنے شعر میں یوں بیان فرمایا ہے: اے وہ شخص کہ جس کی پلکوں کی بیماریاں اس کے عاشق کی بیماریوں کے لیے طبیب ہیں، اس نے میرے دل میں محبت کا بیج بو دیا، پس میرے نزدیک تیرا حاضر ہونا اور غائب رہنا برابر ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ محبت کا لفظ حبب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں وہ گھڑا جس میں پانی بہت ہو اور نظر کو اس میں گزر نہ ہو، اور وہ پانی اس کو روکنے والا ہو۔ ایسی ہی محبت ہے کہ جب وہ طالب کے دل میں جمع ہو کر اس کے دل کو لبریز کر دیتی ہے تو دوست کی بات کے سوا دل میں کسی اور چیز کی جگہ نہیں رہتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت اور دوستی کی خلعت سے نوازا، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام محض اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے سب دنیا سے الگ ہو گئے، اور سب اہل عالم ان کے لیے حجاب ہو گئے، اور آپ حق تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے سب حجابوں کے دشمن ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے حال اور ان کے مقام سے ہمیں خبر دی اور فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، بلا شبہ سب اہل عالم پروردگار کے سوا میرے دشمن ہیں۔ اور اسی معنی میں حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، محبت کو اس لیے محبت کہتے ہیں کہ وہ دل سے محبوب کے سوا سب کو مٹا دیتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حب اس چار چوبہ کو کہتے ہیں کہ جن کو باہم جوڑ کر پانی کا لوٹا اس پر رکھ دیتے ہیں، پس حب الہی کو بھی حب اس لیے کہتے ہیں کہ محبت الہی اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی عزت و ذلت، راحت و مصیبت، تکلیف و آسائش، وفا و جفا کو برداشت کرتی ہے، اور یہ چیزیں اس پر گران نہیں گزرتی، کیونکہ اس کا کام بھی ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ان چار لکڑیوں کا کام جو لوٹے کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ پس محبت اور پیدائش دوست کا بوجھ اٹھانے کے لیے کی گئی ہے۔ اور اسی معنی میں ایک شاعر کہتا ہے: اے محبوبہ تو چاہے تو سخاوت کر،
اور چاہے تو نہ کر، تیری یہ دونوں باتیں کرم سے ہی منسوب ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ محبت سے ماخوذ ہے اور وہ حبہ کی جمع ہے، اور مراد اس سے حبہ دل یعنی دل کا نقطہ سیاہ ہے، اور دل کا نقطہ لطف الہی کا محل ہے، اور دل کا انتظام اسی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور محبت کا قیام بھی اسی سے ہے۔ پس محبت کو اس کے محل کا نام حب دیا گیا ہے، کیونکہ اس کا قرار دل کے دانہ میں ہے۔ اور اہل عرب کسی چیز کو اس کے محل و موضع کے نام سے بھی موسوم کیا کرتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں محبت حباب المائی، جس کے معنی ہیں بے تھا پانی، اور چونکہ اس کا جوش سخت بارش کے وقت ہوا کرتا ہے اس لیے محبت کا نام حب رکھا، کیونکہ وہ بھی دل کا جوش ہی ہے جو محبوب کے لقاء کے شوق کے وقت ہوا کرتا ہے۔ محب کا دل ہمیشہ محبوب کے دیدار کے شوق میں مضطرب اور بے قرار رہا کرتا ہے، اور جیسا کہ جسم روحوں کے مشتاق ہوا کرتے ہیں اور ان کا قیام روح کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی طرح دل کا قیام محبت سے ہے، اور محبت کا قیام محبوب کے دیدار اور اس کے ملنے سے۔ اسی معنی کے متعلق ایک شاعر کہتا ہے، جب لوگ آرام و راحت کی آرزو کرتے ہیں تو میں اس بات کی آرزو کرتا ہوں کہ تجھ سے ملوں، تاکہ کم سے کم تو میرا حال ہی معلوم کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حب ایک اسم ہے جو صفائے باطن محبت کے لیے وضع کیا گیا ہے، اس لیے کہ اہل عرب آنکھ کے تل کو حبۃ الانسانی، آنکھ کی پتلی کا تل کہتے ہیں، جیسا کہ وہ دل کے نقطہ سیاہ کو حبۃ القلب، دل کا سیاہ دانہ یا نقطہ کہتے ہیں۔ پس یہ ایک حبۃ القلب تو محبت کا محل ہے، اور دوسرا حبۃ الانسان رویت کا محل، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کا محل۔ یہی وجہ ہے کہ دل اور آنکھ محبت میں متصل ہیں، اور اسی معنی میں ایک شاعر کہتا ہے کہ میرا دل میری آنکھ سے محبوب کے دیکھنے کی لذت پانے کے بارے میں حسد کرتا ہے، اور میری آنکھ میرے دل سے محبوب کے متعلق غور و فکر کرنے میں حسد کرتی ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے محبت الہی اور اس کی حقیقت کے بارے میں بیان کیا ہے۔ سامعین، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل عرفان حق اسلامک کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔